خاور پوائنٹ میں خوش آمدید. چلو آپ ساتھ چلتے ہیں. بائے شمسہ اقبال. قسط نمبر 32. سعد بیگ اٹھائے گیٹ پر موجود تھا. اس کی اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ ماہین، سعدیہ بیگم اور حیدر بھی موجود تھے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم ضرور کامیاب ہوگے. باپ کے ان الفاظ نے اس کی ہمت بندھائی تھی. آپ سب لوگ اتنے اداس چہرے لیے مجھے کیوں رخصت کر رہے ہیں؟ ایسے جیسے میں کوئی لڑکی ہوں جس کی رخصتی ہو رہی ہے. سعد نے سب کے اترے چہرے دیکھ کر بشاشت سے مسکراتے ہوئے کہا. راشدہ بیگم نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا. سعد نے آگے بڑھ کر انہیں ساتھ لگایا تھا. انہیں شوہر اور دونوں بیٹوں کے آرمی میں ہونے پر ایسے مشنز پر اپنوں کو رخصت کرنے کی عادت تھی، مگر سعد کی بار وہ ڈر رہی تھی. ان کے لیے ابھی بھی وہ بچہ ہی تھا، لاؤبالی سا، ہنستا ہنساتا اور ہر ایک چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتا. آنٹی، اب تو واپسی پر میں بھائی کے سسرال آ کر روز آپ سے پیزا بنوا کر کھایا کروں گا. سعد نے سعدیہ بیگم سے کہا. ہادی کا سسرال کیوں، تم اسے اپنا گھر سمجھ کر آنا. وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی. لڑکے والوں کو جو پروٹوکول ملتا ہے وہ الگ ہوتا ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا تھا. سعد کی بات پر سب مسکرا دیے تھے. واپس کب آؤ گے تم؟ ماہین نے مسکراتے ہوئے پوچھا، حالانکہ آنسو اس کی آنکھوں سے چھلکنے کو بےتاب تھے. آپ کے نکاح کے گواہوں میں بھی شامل ہوں گا، ڈونٹ وری. وہ مسکرا کر بولا تھا. مجھے انتظار رہے گا تمہارا، تم بہت یاد آؤ گے مجھے. ماہین مسکرائی تھی. مجھے بھی بہت یاد آئے گی آپ کی بھی اور باقی سب کی بھی. سعد اب حیدر کے پاس آیا تھا. میں مشن کے بارے میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، مجھے بس تم زندہ سلامت اور صحیح سالم واپس چاہیے ہو. میرے نکاح کے گواہوں میں پہلا نام تمہارا ہونا چاہیے. حیدر اس کے گلے لگتے ہوئے بولا تھا. نہ جانے کیوں اس کا دل ڈر رہا تھا. میں نکاح سے پہلے ہی آ جاؤں گا آپ دونوں کی بینڈ بجانے. وہ مسکرا دیا. حیدر سے الگ ہو کر وہ ایک بار پھر راشدہ بیگم کے گلے لگا تھا، جن کی آنکھیں نم ہو رہی تھی. سعد. وہ ہادی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا جب حیدر نے اسے پکارا. وہ پلٹا تھا. حیدر ایک بار پھر اس کے گلے لگا تھا. I love you یار، دل کر رہا ہے تمہاری جگہ میں چلا جاؤں، تمہیں بھیجنے کا دل نہیں کر رہا. حیدر نے اسے گلے لگا کر کہا تھا. بھائی میں لوٹ آؤں گا، ڈونٹ وری. سعد اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا. ارے یار میں بھی ہوں، تم دونوں تو مجھے بھول ہی گئے ہو. ہادی خفکی سے بولا تھا. آ جا، تو بھی آ جا. حیدر نے اسے بلایا. ہادی بھی آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا تھا. لیلا مجنو کے بیچ میں تیسرا کون ہوں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ سعد کو حیدر اور ہادی نے بازو میں جکڑ رکھا تھا. سعد نے حیدر کی بازو کے نیچے سے منہ نکالتے ہوئے کہا تو تینوں ہنس دیے تھے. باقی سب بھی ہنس دیے. تینوں کو دیکھ کر وہاں کھڑے ہر شخص نے ان کی ابدی مسکراہٹ اور لمبی زندگی کی دعا کی تھی. سعد نے ایک الوداعی نظر ان سب پر ڈالی اور گاڑی میں بیٹھ گیا. یہ سفر اس کے لیے کیا منزل لانے والا تھا وہ اس بات سے انجان تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھا ہادی بھی. سعد کو رخصت کرنے کے بعد سبھی گھر کے اندر چلے گئے، جبکہ حیدر سعدیہ بیگم کو بتا کر دعا سے ملنے چلا گیا. اسے بھی شام کو واپس جانا تھا. دعا کو پک کرنے کے بعد وہ اسے شاپنگ مال لے آیا تھا. کل تو ساری شاپنگ کر لی تھی، پھر مجھے کیوں لائے ہو؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی. کل کی شاپنگ کرتے ہوئے جتنی ضلالت ہوئی اس سے بہتر تھا میں شاپنگ ہی نہ کرتا. حیدر خفکی سے بولا. کیوں؟ دعا چلتے چلتے ہی اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. میری ایک عدد ظالم بیوی میرے ساتھ تھی،
جو ہر چیز لینے پر گن گن کر مجھے پیسے دیتی تھی، اور جو ذرا سے بچ جائیں وہ مجھ سے پہلے ہی ہتھیا لیتی تھی۔ حیدر نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ ذرا آگے جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا ہی چل رہا ہے۔ رک کر پیچھے دیکھا، پھر دعا کے تیور دیکھ کر اسے غلطی کا احساس ہوا۔ قدم قدم پیچھے گیا۔ وہ بیوی اصل میں وہ کچھ کہنے کو ہی تھا جب دعا نے ہینڈ بیگ اسے مارنے کے لیے ہوا میں بلند کیا، مگر ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر پھر ہاتھ نیچے گرا لیا۔ یار میں ساتھ کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے پاس تھا کارڈ میرا، اور وہ بیویوں کی طرح بیہیو کرتے ہوئے مجھے کم کم پیسے دے رہا تھا۔ حیدر کی وضاحت پر دعا کے چہرے کے بگڑے تیور ٹھیک ہوئے۔ مجھے تو اب اس نام ساتھ سے چڑ ہونے لگی ہے۔ تم اور ہادی بھائی جب دیکھو ساتھ ساتھ کی گردان کرتے رہتے ہو۔ وہ خفگی سے عبایا سنبھالتی ہوئی آگے کو بڑھی۔ سب ٹھیک کہتے تھے، ہماری محبت پر ہماری بیویاں بھی ہم دوستوں سے جیلس ہوں گی۔ ایسا سب کہتے تھے اور آج ثابت بھی ہو گیا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شادی پہ ساتھ سے بھی مل لینا تم بھی اس سے مل کر اس کی فین ہو جاؤ گی، اور اس کے بعد وہ تمہیں اتنا ہنسائے گا کہ تم اسے تاں عمر یاد رکھو گی۔ ساتھ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں خود بخود محبت کھل گئی تھی۔ شادی پہ وہ ہوگا نا، مل لوں گی۔ وہ اتنی تعریف کے بعد اب اس سے ملنا چاہ رہی تھی۔ ابھی تو وہ ایک مشن پہ جا رہا ہے، تم بس دعا کرنا وہ کامیاب لوٹے اور شادی میں شرکت کرے۔ وہ آگے کی طرف جاتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ شیور، اس نے مسکرا کر کہا۔ شادی کی شاپنگ کر کے وہ باہر کی جانب جا رہا تھا۔ تم نے سب شاپنگ کر لی ہے نا؟ حیدر مال سے باہر نکلتے ہوئے دعا سے پوچھ رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں حیدر، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اب بس چلتے ہیں، وہ تھکاوٹ بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ لڑکیوں کو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے اور تم؟ حیدر اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میرے لیے یہ سب چیزیں بے معنی ہیں تمہاری محبت کے سامنے، وہ مسکرا کر بولی تھی، اور میں ایسے ہی تمہاری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ بھی مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر باہر ہی نکل رہا تھا کہ سامنے سے آتے شخص سے ٹکرایا۔ وہ غصے سے اس شخص کی طرف مڑا ہی تھا کہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چھکے چھوٹ گئے، اور ساتھ ہی دعا کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ میجر جنرل ذیشان، ہادی کے فادر سامنے تھے۔ حیدر کے چہرے پر اوائیاں اڑتے دیکھ کر وہ جو آگے بڑھنے کو تھے یکدم رکے۔ دعا کا ہاتھ چھوڑتے دیکھ کر انہیں اپنے چہرے پر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ روکی۔ میجر حیدر، انہوں نے سنجیدگی سے پکارا۔ جی انکل، اوہ سوری سر، وہ ہکلایا تھا۔ یونٹ میں 1 سال کے لیے وہ اس کے CO بھی رہ چکے تھے۔ حیدر ان سے دور ہی بھاگتا تھا، مگر آج وہ ان کے ہاتھ لگا بھی اس موقع پر جہاں اس کا بچنا ناممکن تھا۔ یہ آرمی چھوڑ کر تم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے کیا؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں سر، وہ یہ شاپنگ، دعا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذیشان صاحب نے آگے بڑھ کر دعا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ دعا کو اچھے سے جانتے تھے۔ جوان، شادی کرنے جا رہے ہو، پر عقل تم میں اب بھی نہیں آئی۔ بتا نہیں سکتے کہ شادی کی شاپنگ کے لیے آئے ہو؟ ذیشان صاحب نے حیدر کے گھبرائے انداز پر چوٹ کی، پھر آگے بڑھ کر حیدر کو گلے لگایا۔ دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر مسکرائے۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، انہوں نے دعا دی۔ چلو دعا بیٹا، بتاؤ کیا لینا ہے تم نے؟ آج میں بھی تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں، وہ دعا سے مخاطب ہوئے تھے۔ تھینک یو انکل، میں نے سب لے لیا ہے، بس ابھی واپس جا رہے تھے، وہ نرمی سے بولی۔ کیا ارادہ ہے آگے بیٹا، MBBS کے بعد کا؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ انکل میں چاہوں گا یہ آرمی جوائن کرے،
BMT بیسک ملٹری ٹریننگ کے ذریعے۔ جواب حیدر کی طرف سے آیا تھا۔ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں خود بھی یہی چاہ رہا تھا کہ دعا ملٹری جوائن کرے، وہ مسکرا کر بولے تھے۔ چلو ابھی میرے ساتھ چلو 2 منٹ کے لیے۔ وہ دعا کو لے کر دوبارہ اندر بڑھ گئے۔ شاپنگ تو تم نے کر لی ہوگی، مگر پھر بھی میں چاہوں گا میں خود بھی تمہیں کچھ لے کر دوں۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں تمہیں اور ماہین کو ہی اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، اس لیے تم میری بات کو رد مت کرنا۔ وہ اسے ساتھ لے کر اندر کو جا رہے تھے۔ حیدر بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اندر کو بڑھا۔ یہ گدھا جو ہے نا، انہوں نے حیرت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سر کھجاتے ہوئے خجل سا ہوا۔ اس سے اگر کوئی بھی شکایت ہوئی یا کبھی اس نے کچھ بھی کہا تو تم مجھے بتانا۔ میں ہادی اور سعد کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی ہوں۔ میں وہ باپ ہوں جو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے 3 بیٹے ہیں۔ وہ حیدر کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ انہوں نے دونوں کے منع کرنے کے باوجود انہیں اچھی خاصی شاپنگ کروا دی تھی۔ انکل آپ یہاں آئے اپنے لیے شاپنگ کرنے کے لیے تھے اور سارا ٹائم ہماری شاپنگ میں لگا دیا۔ دعا نے ان کی شفقت اور محبت سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ میں یہاں سعد کے لیے آیا تھا، اس کے لیے ٹائی خریدنی تھی، اسے بہت پسند ہے اور اس پہ سوٹ بھی بہت کرتی ہے ٹائی۔ بچپن میں بھی میری ٹائی گلے میں لٹکائے پورے گھر میں گھومتا تھا۔ اپنے 3 بیٹوں کے لیے ولیمے کے سوٹ میں نے خود بنوائے ہیں، بس ٹائی خریدنے آیا تھا سعد کے لیے۔ ان دونوں نے تو لے لی ہے، سعد نے نہیں لی، ہمیشہ کی طرح، اسے میں گفٹ کروں گا، وہ محبت بھرے لہجے میں بولے۔ تبھی وہ کہہ رہا تھا کہ دونوں دولہوں سے زیادہ مہنگی اور اچھی ٹائی میری ہوگی۔ حیدر نے فوراً کہا۔ ہاں وہ جانتا ہے نا میں اس کے لیے خریدتا ہوں اس لیے۔ ذیشان صاحب مسکرا دیے تھے۔ چلو اب تم لوگ تھک گئے ہوگے، تم لوگ جاؤ، میں ذرا اپنی بیگم صاحبہ کے لیے بھی کوئی گفٹ لے لوں۔ ان کی اس بات پر حیدر اور دعا مسکرا دیے۔ انہیں خدا حافظ بول کر وہ پلٹے ہی تھے کہ ذیشان صاحب نے روکا۔ حیدر، وہ جو آگے بڑھ رہا تھا پلٹا۔ جی انکل، وہ مڑا۔ کسی کا ہاتھ جب ایک بار تھام لیتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ آج کے بعد سامنے کوئی بھی آئے، تھاما ہوا ہاتھ چھوڑنے کی غلطی مت کرنا، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ ان کی بات پر حیدر اور دعا نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی انکل، سمجھ گیا۔ وہ دعا کا ہاتھ تھامے باہر کو چل دیا۔ ذیشان صاحب نے دونوں کو ساتھ چلتے دیکھ کر ان کے ابدِ ساتھ اور خوشیوں کی دعا دی۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے، سردی عروج پر تھی، مگر وہ اس سب سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا، جبکہ نظریں سامنے موجود ڈائری پر تھیں، جس پر اس کے ہاتھ میں موجود قلم الفاظ بکھیر رہے تھے۔ ذرا دیکھو تو، نیا سال آنے کو ہے، تم کب آؤ گے؟ دیکھو تو ہر طرف لوگ مصروف ہیں تیاریوں میں کہ نیا سال آ رہا ہے۔ میں نے خود کو پور پور سجایا ہے، انتظار کے سمندر میں پل پل خود کو بہایا ہے، یادوں کی آگ میں سارا سال خود کو جلایا ہے۔ اب جو یہ سال رخصت ہونے کو ہے اور نیا سال آنے کو ہے، تو بتاؤ مجھے تم کب آؤ گے؟ وہ کون سا جہاں ہے جہاں تمہیں میری یاد نہیں ستاتی، میری آواز تمہیں نہیں آتی، جہاں جا کے تم نے مجھے بھلا دیا، میرا نام دل سے مٹا دیا۔ چھوڑو بھی ناراضگی، دیکھو نا نیا سال آنے کو ہے، تم کب آؤ گے؟ اس کا دل دہائی دے رہا تھا کہ یہ انتظار تو لا حاصل ہے، اس کے لوٹنے کی امید مت رکھو، مگر وہ پر امید تھی۔ سعد وردی پہنے تیار کھڑا تھا۔ ایک ایجنٹ نقشے پر انگلی رکھے اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ دور ہی ہادی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سعد کی نظریں اس نقشے پر تھیں جو پورے آپریشن کی لوکیشن پر مبنی تھا۔
وہ اسے ہادی اور باقی ٹیم کی پوزیشن اور ایمرجنسی حالات میں لیے جانے والے ایکشن کے بارے میں بتا رہا تھا۔ سعد پورے انہماک سے سب کچھ سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ آر یو ریڈی؟ سینئر آفیسر نے تفصیل بتانے کے بعد پوچھا۔ یس سر، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ پھر اس نے ہادی کی طرف دیکھا جو اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ ہادی کے قریب پہنچ کر اس نے پوچھا۔ ہادی نے کچھ نہ کہا، چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ دیکھ رہا ہوں میرا ساتھ کتنا بڑا ہو گیا ہے، ہادی نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ پریشان ہیں؟ سعد ہادی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک بڑے بھائی کے طور پر تھوڑا پریشان ہوں، مگر ایک سینئر آفیسر کے طور پر میں جانتا ہوں کہ تم ضرور کامیاب ہوگے، ہادی نے اس کے کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ میں اس مشن کو پورا کروں گا، چاہے مجھے جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانا پڑے، سعد پرعزم تھا۔ تم ضرور کامیاب ہوگے، ہادی بھی مسکرا دیا۔ یہ ایک مائکرو فون گلاسز کے ساتھ اٹیچ کر کے تمہارے کان کے قریب لگا دیا جائے گا، جس سے تم ہم سب کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہو گے۔ وہ کیس جس میں وہ نقلی چپ ہوگی وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر تمہارے پاس ہوگا۔ وہ لوگ تمہیں فالو کریں گے، مگر دوسری طرف تم سے کچھ ہی فاصلے پر انڈر کور آفیسرز ہوں گے، وہ تمہارے آس پاس رہیں گے۔ جیسے ہی وہ تمہیں فالو کریں گے تم انہیں ٹریپ کر کے ٹارگٹ ایریا میں لے کر جاؤ گے اور وہاں ہماری ٹیم انہیں گھیر لے گی۔ ہادی اسے گلاسز پہناتے ہوئے سنجیدگی سے اسے ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ بھائی، سعد نے اسے پکارا۔ ہاں، ہادی نے مائکرو فون سیٹ کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا۔ میں اتنا پیارا لگ رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے مجھے کوئی لڑکی اٹھا کر نہ لے جائے۔ اس کی اس بات پر ہادی کی سنجیدگی پل میں ہوا ہوئی تھی۔ ساتھ کھڑے دوسرے آفیسرز بھی مسکرا دیے تھے۔ ہادی نے دیکھا گلاسز واقعی اس پر سوٹ کر رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نظر لگائیں گے کیا؟ سعد نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اللہ نہ کرے تمہیں کسی کی نظر نہ لگے، ہادی نے دہل کر کہا اور نگاہ فوراً اس سے ہٹائی۔ آپ کا یہ نظر ہٹانا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا ہوں۔ سعد بدستور شرارت کے موڈ میں تھا۔ ہادی کا موبائل بجا تھا۔ سامنے کیا تو حیدر کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہادی نے فون سعد کی طرف بڑھایا۔ تمہارے لیے ہی فون کیا ہوگا، میرے لیے وہ اتنی صبح کبھی نہیں اٹھے گا۔ ہادی کی بات پر سعد نے ہنستے ہوئے موبائل لے کر کال ریسیو کی۔ یار سعد، کاش میں تمہیں کہہ سکتا کہ مت جاؤ اور تمہاری جگہ میں خود چلا جاتا۔ حیدر کی اس بات پر سعد مسکرا دیا۔ بھائی آپ سب کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ کیا مجھ پر یقین نہیں ہے؟ سعد نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، بات کچھ لڑکیوں والی ہے، پر سچ میں سعد میرا دل ڈر رہا ہے۔ حیدر کی بات پر سعد گردن پیچھے کو گرائے ہنستا چلا گیا۔ بھائی میں کامیاب لوٹوں گا، وہ ایک عزم سے بولا تھا۔ مجھے تم کامیاب کے ساتھ ساتھ زندہ اور صحیح سلامت واپس چاہیے ہو، حیدر نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ میں لوٹ آؤں گا بھائی، سعد نے اسے تسلی دی۔ زندہ سلامت، حیدر جانے کیا یقین دہانی کرنا چاہ رہا تھا۔ بھائی میں لوٹ آؤں گا، کس سال میں لوٹوں گا یہ میں نہیں جانتا، مگر میں کامیاب لوٹوں گا، سعد نے یقین دہانی کرائی۔ انشاءاللہ، ہادی بے اختیار بولا تھا۔ سعد کو الوداعی کلمات کہہ کر کچھ دیر ہادی سے بات کرنے کے بعد اسے سعد کا خیال رکھنے کا کہہ کر حیدر نے کال بند کر دی۔ سعد گاڑی میں بیٹھا تھا، گاڑی اپنے راستے پر رواں دواں تھی۔ سعد کے ساتھ بظاہر کوئی سیکیورٹی نہ تھی۔ دشمنوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ سب اس لیے ہے تاکہ دشمن اسے ایک عام آفیسر سمجھ کر اس کے پاس وہ چپ موجود ہونے کا گمان بھی نہ کر سکیں۔ سعد بظاہر تو مگن انداز میں گاڑی چلا رہا تھا، مگر وہ پوری طرح سے الرٹ تھا۔
آدھے گھنٹے کا سفر طے کیا ہی تھا کہ بیک ویو مرر میں سے اسے ایک گاڑی پیچھے آتی دکھائی دی۔ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ محتاط انداز میں اس نے مائکرو فون کے ذریعے پیغام ہادی اور پوری ٹیم تک پہنچایا۔ تم بنا کوئی ری ایکشن دیے گاڑی چلاتے رہو، انہیں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہادی کی آواز پر وہ پرسکون ہو کر گاڑی چلانے لگا۔ دوسری چپ جس میں وہ سب آفیشیل ڈیٹا ہے وہ اسی گاڑی میں ہے ساتھ، اور ہمیں ہر حال میں وہ ڈیٹا ان سے لینا ہے، اس لیے تم تیار رہنا۔ ساتھ نے محض کہا تھا۔ ٹارگٹ ایریا ابھی وہ کافی فاصلے پر تھا، تبھی سامنے سے ایک ایمبولینس سڑک پر آئی اور ساتھ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ساتھ نے گاڑی سائڈ پر کرتے ہوئے اسے راستہ دینا چاہا، تبھی دوسری طرف سے بھی ایک گاڑی آئی۔ وہ بالکل اس ملٹری گاڑی کی طرح تھی جس میں ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اب سوائے سامنے کے باقی ہر طرف سے گھر چکا تھا۔ 3 گاڑیاں ہیں، ساتھ نے ہونٹوں کو حرکت دیے بغیر کہا تھا۔ تبھی 3 گاڑیاں اور سڑک پر نمودار ہوئیں۔ وہ سب کی سب بالکل اسی ملٹری گاڑی کی طرح تھی جس میں ساتھ بیٹھا تھا۔ ساتھ پرسکون ہو کر گاڑی چلا رہا تھا۔ اب تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا تھا۔ ساتھ سامنے ان گاڑیوں کو دیکھ کر سائڈ پر موجود ایمبولینس کی طرف مڑا، پھر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ پلٹا اور آنکھیں سکیڑ کر اس نے سامنے چلتی گاڑیوں کے نمبر پلیٹ کو دیکھا۔ ان سب کی نمبر پلیٹ پر بالکل وہی نمبر تھا جو ساتھ کی گاڑی میں تھا، یعنی وہ اسے ٹریپ کر رہے تھے۔ اگر وہ خود ٹریپ ہو رہے تھے تو وہ کر بھی رہے تھے۔ باہر سے دیکھ کر کسی کے لیے بھی اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ساتھ کون سی گاڑی میں ہیں۔ 3 گاڑیاں، ایک ہی نمبر پلیٹ۔ ساتھ کے منہ سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ ہادی کو خطرے کا احساس ہوا۔ ساتھ نے جھک کر اپنے پیروں کے پاس پڑی گن اٹھانا چاہی تھی کہ گولی چلی۔ ساتھ کا پاؤں بریک پر پڑا، سامنے کا شیشہ ٹوٹا تھا۔ سعد! ہادی چلایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی۔ اس کی آواز پر ہادی کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ ٹارگٹ ایریا میں گھات لگائے بیٹھے تھے، مگر دشمن نے اس ایریا سے پہلے ہی ساتھ کو گھیر لیا تھا۔ ہادی اب اس ایریا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مائکرو فون کی مدد سے آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ ساتھ نیچے جھکا تھا۔ ساری گاڑیاں رک چکی تھیں۔ ساتھ نے گاڑی کا دروازہ کھولا مگر باہر نہ نکلا۔ گاڑی کا دروازہ ساتھ کھڑی ایمبولینس کے ساتھ جڑا تھا۔ ساتھ ان کا سارا کمپیوٹر ڈیٹا اور اس وقت کا کنٹرول روم وہ ایمبولینس ہے۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق اس میں ڈرائیور کے علاوہ پیچھے 2 اور آدمی موجود ہیں۔ ہادی کی آواز پر ساتھ نے مڑ کر ایمبولینس کو دیکھا۔ وہ آفیشیل ڈیٹا؟ ساتھ نے سوال کیا۔ وہ بھی وہاں موجود ہے، ہادی نے اسے بتایا۔ وہ لیپ ٹاپ جس میں وہ ڈیٹا ہے، اس کا پاس ورڈ بریک کرنے کے لیے تم وہ ڈیوائس استعمال کرو گے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد تم نے ان آفیسرز کے نام دیکھو گے جو ان کے پاس ہیں۔ تم ایک ایک نام کو دیکھو گے اور یاد رکھو گے۔ اس کے بعد تم اس لیپ ٹاپ میں سے وہ ڈیٹا ڈیلیٹ کرو گے۔ اپنے پاس موجود ڈیوائس سے اس لیپ ٹاپ میں وائرس ڈال دو گے، جس سے وہ ڈیلیٹ کی ہوئی فائلز کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکیں گی۔ تمہیں یہ کام 5 منٹ کے اندر کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کراس فائرنگ میں یہ سب کرنا مشکل ہوگا۔ ہادی کے ساتھ بیٹھے آفیسر نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ تبھی ساتھ نے دیکھا ساتھ کھڑی ایمبولینس کا فرنٹ ڈور کھل رہا ہے۔ ساتھ کی گاڑی یوں کھڑی تھی کہ اس کی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھل کر این ایمبولینس کے دروازے کے ساتھ لگ رہا تھا۔ ساتھ نے پلک جھپکتے ہی فائر کیا تھا۔ اگلے کچھ لمحوں کے بعد اس شخص کی گردن گاڑی سے باہر کو ڈھلکی تھی۔ ساتھ مسکرایا تھا۔ ساتھ نے گاڑی کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہونے کے بجائے پلک جھپکتے ہی کسی کو گولی چلانے کا موقع دیے بغیر ایمبولینس کی فرنٹ سیٹ پر سوار ہوا تھا۔ پیچھے لگے مرر سے اس نے دیکھا کہ ایک شخص کمپیوٹر آپریٹ کر رہا تھا، جبکہ باقی دونوں گن سنبھالے بیک ڈور کی طرف گن موڑے اس کا انتظار میں تھے کہ کب ساتھ اندر داخل ہو
اور کب وہ اس پر گولی چلائیں۔ سعد نے محتاط انداز میں پیچھے مڑ کر لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ وہ سسٹم آپریٹ کرنے والے شخص کے عین سامنے موجود تھا۔ اس کے بعد سعد نے یکے بعد دیگرے سائلنسر لگی گن سے 3 فائر کیے تھے۔ آس پاس موجود گاڑیاں اب کھل رہی تھیں، کچھ لوگ نیچے اتر رہے تھے۔ شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ سعد نے کوہنی کی مدد سے مزید شیشہ توڑا۔ فائر کی آواز خلا میں گونجی تھی۔ سعد کراہا تھا اور فوراً پیچھے کو جھکا تھا۔ ارد گرد کھڑی گاڑیوں میں موجود لوگ ابھی تک ایمبولینس میں موجود آدمیوں کی موت سے انجان تھے، مگر کب تک؟ سعد نے ایک نظر بازو پر لگی گولی سے بہتے خون کو دیکھا اور پھر ایک نظر مڑ کر اس سسٹم کو۔ اس نے جھکے ہی ہاتھ بڑھا کر گاڑی کو لاک کیا اور اگلے ہی پل ٹوٹے شیشے کے بیچ سے وہ اندر کودا تھا۔ لیپ ٹاپ کھول کر اس نے جیب سے وہ ڈیوائس نکال کر لیپ ٹاپ کے ساتھ لگائی۔ باہر دھڑا دھڑ گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ ہم پہنچ چکے ہیں سعد، گھبرانا مت۔ ہادی کی آواز مائکرو فون پر ابھری۔ سعد کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر حرکت کر رہی تھیں، جبکہ باہر کھڑے آدمیوں کی انگلیاں گن کے ٹریگر پر تھیں۔ سعد نے پاس ورڈ بریک کرنے کے بعد ان آفیسرز کے نام کھولے تھے۔ 15 آفیسر تھے وہ، جن کے نام اور ان کی تصویریں وہاں ان کے پورے ڈیٹا کے ساتھ موجود تھیں۔ سعد نے ان پر نظر دوڑائی۔ تبھی ایمبولینس کے بیک ڈور پر فائر کر کے اسے توڑا گیا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نام دیکھ رہا ہوں، سعد نے پیغام ساتھیوں تک پہنچایا۔ تم وہ سب ڈیلیٹ کر کے ڈیٹا کرپٹ کرو، ہمیں تم تک پہنچنے میں وقت لگے گا، وہ آفیسر چلایا تھا۔ ہادی ایک پل کو ساکت ہوا تھا۔ ایمبولینس ہر طرف سے گھری ہوئی تھی۔ سعد محتاط انداز میں بیک ڈور کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گن تھی جو بیک ڈور کی طرف مڑی تھی، اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے وہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر رہا تھا۔ اس نے وہ وائرس اوپن کیا۔ سامنے ایک کمانڈ آئی تھی۔ وہ اسے پڑھنے کو ہی تھا جب بیک ڈور کھلا تھا۔ ساتھ ہی سعد نے فائر کیا، 1 2 3، مگر سامنے کوئی نہ آیا۔ تبھی سعد کو گردن میں کوئی چیز سوئی کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گن نیچے کو گری تھی۔ خون اس ہاتھ سے اب بھی بہہ رہا تھا۔